الحمد لله لم يزل عالما قديرا حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بآواز بلند آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے مرجائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان نفس کرامت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حالات حاضرہ کی ایک شاعر نے ترجمانی کی ہے۔ اس وقت عالم اسلام پریشانی اور دکھ کے اندر مبتلا ہے، وہ بیماری کی صورت میں ہو، وہ ناموس رسالت پر حملوں کی صورت میں ہو، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی ناموس کے ساتھ غداری اور بے باکیاں اور بغض اور عداوت کی صورت میں ہو، بہر صورت مسلمان اس وقت پریشانی، دکھ اور کرب کے اندر مبتلا ہیں۔ شاعر نے کچھ انہی حالات کی ترجمانی کی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ویسے شاعرانہ کچھ ذوق میں کم رکھتا ہوں، زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث آپ کے سامنے رکھا جائے، لیکن آپ کے ذوق کو یا کچھ اگر شاعر اچھی بات کریں، علامہ اقبال تو ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کی تو بات ہی کوئی اور ہے، تو اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے رہیے گا،
جا زندگی مدینے سے چونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، مشکل بات تو نہیں ہے نا، تو پھر بولے نا سبحان اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان سے ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان سے ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا،
سے خفا ہیں مناکلا، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں مناکلا۔ آخری شعر، باطل سے دب رہی ہے، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا سے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں مناکلا، مناکلا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں مناکلا۔ اللہ رب العزت خالق کائنات پروردگار عالم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ حمد و ثنا بارگاہ مصطفیٰ غم گسار جہاں سید سربراہ حامی بے کساں شب اسرا کے دلہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ محبت عرض کرنے کے بعد، معزز و محتشم مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان ہے عظمت صحابہ کرام بزبان اہل بیت اعظام۔ سبحان اللہ، عنوان سمجھ آیا جناب؟ میں دوبارہ دہراتا ہوں، عظمت صحابہ کرام بزبان اہل بیت اعظام، یعنی صحابہ کرام کی شان بیان ہوگی اور بیان کرنے والے کون ہوں گے؟ اہل بیت اطہار۔ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ علی پاک ہیں، حسن و حسین ہیں، فاطمۃ الزہرا ہیں اور امام جعفر الصادق ہیں۔ یہ ساری کائنات اہل بیت اطہار کہلاتی ہے۔ پچھلا خطبہ کس عنوان پر تھا جناب؟ آپ جواب دیں، پچھلا خطبہ کس عنوان پہ تھا جی؟ ہاں، بازبان فاتح خیبر۔ امام صاحب تھوڑی آواز زیادہ کر دیں۔ میں نے پچھلے خطبہ پر بھی یہ بات کی تھی کہ اللہ پاک کی ایک شان ہے، قدرت ہے کہ وہ مسلک اہل تشیع سے تعلق رکھنے والا وہ ظالم اور بدبخت انسان کہ جب اس نے شان صدیقی میں غلاظت بکی اور اپنے جہنمی منہ سے گالیاں بکیں تو اس کے سامنے بیٹھنے والے واہ واہ کر رہے تھے، ناز کریں کہ آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، واہ واہ آپ نے بھی کرنی ہے، اور واہ واہ انہوں نے بھی کی تھی، لیکن ان کی واہ واہ ان کو دوزخ کا ایندھن بنا گئی اور آپ کی واہ واہ آپ کو جنت کا مسکن بنا جائے گی۔ آپ شان صدیقی پر واہ واہ کر رہے ہیں کہ شان صدیقی پر خوش کوئی اور نہیں ہوتا، وہ آمنہ کے لال ہوتے ہیں، اور شان بیان خود رب رحمان نے کی ہے اور قرآن کے اندر کی ہے۔
اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مشکل، ہر خوشی، ہر وقت، مسجد سے لے کر غزوے تک، غزوے سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر غار ثور تک، غار ثور سے بدر، احد، حنین، فتح مکہ، ہر جگہ، اور پھر دنیا سے لے کر آخرت تک، اور پھر زندگی سے لے کر قبر انور تک، ہر جگہ پر ساتھ رکھ کے بتایا، لوگوں دشمنوں کو ساتھ نہیں رکھا جاتا بلکہ اپنوں کو ساتھ رکھا جاتا ہے، پیاروں کو ساتھ رکھا جاتا ہے، عظمت والوں کو ساتھ رکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان قرآن نے بیان کی ہے۔ جب تک قرآن رہے گا صحابہ کا مقام رہے گا، اور قرآن ہمیشہ رہے گا، قیامت کی صبح تک رہے گا۔ میں نے کہا آل بیت اطہار کا نام لینے والوں اور صحابہ کے خلاف بغض رکھنے والوں، تمہارا کیا تعلق ہے آل بیت کے ساتھ؟ تمہارا کیا تعلق ہے حسین کے ساتھ؟ تمہارا کیا تعلق ہے حسن و فاطمہ کے ساتھ؟ تعلق ان کا ہے جو شان صدیق کو سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ شان صحابہ کے خلاف بغض رکھنے والوں کا تعلق حسین سے نہیں ہوتا، ان کا تعلق یزیدیت سے ہوتا ہے، ان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، ان کا تعلق مخالفین اسلام سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ جو سوشل میڈیا پر دوست رہتے ہیں، ہمارے مسلک کے ایک عالم دین ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے کچھ غلط کہا، نامناسب جملہ زبان سے نکل گیا، پاکستان کے جید علماء ان سے اعلان لا تعلق ہی کر چکے ہیں۔ بات سمجھیے گا، کیا کر چکے ہیں؟ چوٹی کے علماء اہل سنت و جماعت کے، ہم نے ثابت کر دیا شان اہل بیت ہو، شان صحابہ ہو، عظمت مصطفیٰ ہو یا مقام خدا ہو، ہم کسی کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کو بڑا مانتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شان صحابہ پر بھی مر مٹنے والا ہے، شان اہل بیت پر بھی مر مٹنے والا ہے، ناموس رسالت پر گردن کٹوانا اپنا فرض اور اپنا حق سمجھتا ہے۔ ہم اسی لیے کسی کو بڑا مانتے ہیں تو مانتے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جائے تو ہم رشتے کاٹ لیتے ہیں، تعلق کو توڑ دیتے ہیں، حالانکہ بہت بڑے ہمارے مسلک کے عالم دین ہیں۔ میں نے کہا تم بھی اسلام کا نام لیتے ہو، تم بھی دین اور اسلام کا نام لیتے ہو، ہم مسلک کے اہل تشیع کو آج اپنے منبر پر برا نہ کہہ رہے ہوتے کہ اگر وہ اپنے اس لعنتی سے اعلان لا تعلق ہی کرتے، اعلان لا تعلق ہی کرتے، ایف آئی آر درج کرواتے کہ شان صدیق کے خلاف بکنے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہاں گئے وہ معتدل مزاج جو کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم کفر نہیں کھیلتے؟ میں نے کہا ہم کفر نہیں کھیلتے، ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ چوٹی کا عالم ہو، اس کی جتنی مرضی خدمات ہوں، لیکن اگر وہ شان صحابہ یا شان اہل بیت کے خلاف بھول کر اگر کوئی بات کر دے تو اس وقت تک ہمارا اس سے تعلق نہیں رہتا جب تک کہ وہ اپنی بات سے رجوع نہ کر لے۔ لہذا ہمارے ہر تعلق کی نسبت گنبد خضرا سے ہے، گنبد خضرا سے ہے، جب تک بکے نہ تھی کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہو کہ یہ جناب جی پیروں کو مانتے ہیں، فلاں کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا پیروں کو مانتے ہیں تو وہ بھی غوث جلی جیسے پیروں کو مانتے ہیں، مہر علی جیسے پیروں کو مانتے ہیں، جناب علی پور سیدہ والے پیروں جیسے پیروں کو مانتے ہیں، میاں شیر محمد شرقپولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، معین الدین چشتی اجمیری جیسے پیروں کو مانتے ہیں۔ ہر گلی چوراہے میں بیٹھنے والا اور فال نکالنے والا، بڑے بڑے ناخن اور جناب انگوٹھیاں پہننے والا اور شریعت اسلام سے باغی کو ہم پیر شیر نہیں مانتے۔ کس نے کہا ہے؟ ہمارا تو مسلک ہی بالکل صاف شفاف ہے،
ہم جس کو بڑا مانتے ہیں اس بڑا ماننے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا تعلق گنبد خضرا سے جڑا ہوتا ہے، اور ہم نے یہ ثابت کیا، یہ دعوے نہیں ہیں ہمارے۔ میں نے کہا لاؤ تم بھی ایسی باتیں لاؤ، ہم ہزاروں باتیں ثابت کر سکتے ہیں ہر مسلک سے کہ جنہوں نے اوپر جا کر ہاتھ جناب لگایا، ناموس رسالت کے خلاف باتیں کی، صحابہ کرام کے خلاف باتیں کی، آل بیت اطہار کے خلاف باتیں کی، لیکن کہتے ہیں جناب جی 100 جناب جی چوہے کھا کے بلی پھر بھی جناب جی حاضروں تو روپئی، یہ کیا ہوا؟ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ بات ایک ہی ہے جناب، یہ کیا ٹاما ٹاما مسلمان جناب۔ لہٰذا ہم بالکل کلیئر ہیں، ہم بالکل صاف ہیں، ہم اپنے ابا حضور کو بھی ابا حضور اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کے نوکر ہیں۔ ہم ماں کو ماں بھی اس لیے مانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کو وہ ماننے والی ہیں، اس لیے ہمارے تو تعلق ان کے ساتھ ہے۔ استاذ کو استاذ مانتے ہیں، پیر کو پیر مانتے ہیں، امام کو امام مانتے ہیں، تو کوئی وجہ ہے؟ کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ کیوں استقبال کرتے ہو؟ کیوں جناب ہاتھ چومتے ہو؟ کیوں اپنے عالم کو عزت و توقیر دیتے ہو؟ کیا وہ آپ کی طرح انسان نہیں ہے؟ کیا وہ عجیب مخلوق ہے؟ نہیں، وہ آپ ہی کی طرح انسان ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جناب آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ آپ کے نبی کا نام لیتا ہے۔ یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، وگرنہ یہودی بھی تو داڑیاں رکھتے ہیں، وہ بھی تو اپنے جناب مذہب اور مسلک کے مطابق عبادتیں کرتے ہیں۔ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جناب۔ آئیے جناب، اب مواد تو میرے پاس زیادہ ہے لیکن چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ ان میں سے یہ یہاں سے میں نے شروع کیا جناب خطبہ، عظمت صحابہ کرام بزبان اہل بیت اعظام، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دوستوں کے لیے یہاں نہ پڑھا لکھا، اب یہ آپ ریکارڈ بھی کرتے ہیں، یہ بات کہاں کہاں تک جائے گی؟ میں کہتا ہوں جو بات آپ کے ممبر سے یہاں سے نکلے اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ بھئی چیلنج تو تب کرے گا نا کہ زوار حسین میری اپنی پیٹ سے بات نکالے۔ جب میں بات ہی قرآن اور حدیث سے کروں تو پھر اگر کوئی میری مطابقت نہیں کرے گا تو مخالفت بھی نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے شروع کیا ہے اور یہ یہاں تک یہ ساری کی ساری باتیں احادیث۔ اچھا یہ باتیں لے کر کہاں سے آیا ہوں؟ یہ انہی کی کتابوں سے نکال کر لایا ہوں۔ ہنتے کو وہ نا سبحان اللہ جناب۔ یہ باتیں کہاں سے لے کر آیا ہوں؟ صحابہ کرام کی عظمت بزبان اہل بیت اطہار، یہ ان کی کتابوں سے نکال کر لایا ہوں جو ابو بکر صدیق کے خلاف بکتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ کے خلاف زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ اب سنتے جائیے، حوالہ میں بتاؤں گا، جا کر دیکھ آپ لیں۔ اچھا جناب، اب سب سے پہلے میں بات یہ کروں، ہم سب کی بہن بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح کا منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کن کا منظر؟ نکاح کا منظر پیش کر رہا ہوں، پھر فیصلہ کیجئے گا کہ صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے۔ مجھے آپ جواب دیں، شادی میں اپنوں کو بلایا جاتا ہے یا دشمنوں کو بلایا جاتا ہے؟ سارے جواب دیں جناب، بزرگ بھی بولیں جناب۔ ہاں جی، کس کو ہم بلاتے ہیں؟ اپنوں کو۔ اگر پرایوں کو بلانا بھی ہو نا تو پہلے مناتے ہیں، جیڑے لڑائیاں معاملات ہوں تو پہلے منا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے بن جاتے ہیں، پھر انہیں بلایا جاتا ہے۔ ثابت ہوا رشتوں میں، شادیوں میں، نکاح کی تقریب میں اپنوں کو بلایا جاتا ہے، دشمنوں کو بلایا۔ سن لیجئے بی بی پاک کا نکاح کا منظر، اور یہ کشف الغمہ معتبر کتاب ہے اہل تشیع کی۔ کیا نام ہے؟ کشف الغمہ، اور صفحہ نمبر 348، اور یہ چھپی ہے ایران سے، ان کا مرکز جو گڑھ ہے اہل تشیع کا ایران، وہاں سے یہ چھپی ہے کتاب۔ سن لیجئے جناب، ان کے شیعہ مجتہد ہیں عرب علی ان کا نام ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، امرانی ان ازوجا فاطمہ من علی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے حکم دیا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ کن کا نکاح؟ کن سے؟ مجھے حکم دیا گیا۔ نبی کو حکم کون دے سکتا ہے؟ گویا کہ رب نے کہا میرے محبوب فاطمہ کا نکاح۔ انس بن مالک کو آقا دو جہاں فرما رہے ہیں، اور کیا کرو پھر؟ انس بن مالک خادم خاص تھے نا، 10 سال نبی پاک کی نوکری کی، 10 سال۔ وہ کہتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، میرے آقا نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں چھڑکا،
10 سالوں میں 10 سالوں میں۔ وہ انس بن مالک فرماتے ہیں فانطلق فادعو الی ابا بکر، انس بن مالک نے کہا مجھے حکم دیا آقا دو جہاں نے، انس جاؤ اور کیا کرو، فادعو الی ابا بکر، بلا کے لاؤ ابو بکر کو، اور و عمرہ و عثمانہ و علی و طلحہ و زبیرہ بعددہم، جاؤ فاطمہ کا نکاح کرنا ہے اور بلا کے کس کو لاؤ، کس کو بلا کے لاؤ، ابو بکر کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ، عثمان کو بلا کے لاؤ، علی کو بلا کے لاؤ، طلحہ کو بلا کے لاؤ، زبیر کو بلا کے لاؤ۔ میں نے کہا علی کے علاوہ باقی سارے کے سارے اہل بیت نہیں ہیں، صرف صحابہ ہیں۔ کیا ہے؟ نکاح شہزادی کا ہو رہا ہے اور بلایا جا رہا ہے صحابہ کو، اور نکاح میں بلایا کن کو جاتا ہے؟ اپنوں کو، یاروں کو، دوستوں کو، محبت کرنے والوں کو۔ اور نیز فرمایا بعددہم من الانصار قال فانطلقت، کہا جننے انصار میں سے لائے ہو نا، اتنے ہی جتنے مہاجرین، یہ مہاجرین میں سے ہیں، جتنے مہاجرین میں سے بلا کے لاؤ نا، اتنے ہی انصار میں سے بھی بلا کے لاؤ، اتنے انصار میں سے بھی بلا کے لاؤ۔ انس بن مالک فرماتے ہیں فانطلقت فدعوتهم له، میں گیا اور ان سب کو بلا کے لے آیا۔ یہ میں نے کہاں سے روایت پیش کی ہے؟ اہل تشیع کی معتبر کتاب کشف الغمہ، صفحہ نمبر 348، مطبوعہ ایران سے۔ کہاں جاؤ گے؟ میرے آقا تو ان کو اپنی بیٹی شہزادی کے نکاح میں۔ اچھا پھر عجیب بات اس سے بھی بڑھ کر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا نکاح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کیا، اس میں کردار کیا کیا اپنایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لکڑیاں کاٹ کے لائے، بولتے جائیں یار، عمر بن خطاب لکڑیاں کاٹ کے لائے، جہیز کا انتظام ابو بکر نے کیا، مکان کی لپائی ہم سب کی ماں اماں عائشہ نے کی، اور دولہے کی سواری حضرت سلمان فارسی نے پکڑی، یہ سارے صحابہ ہیں۔ اور سربالے کا منصب عمر بن خطاب نے سنبھالا۔ سربالے کون تھے؟ عمر پاک تھے۔ اور نکاح کے گواہ کون تھے؟ صدیق اکبر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے۔ اور باراتی کون تھے؟ 6 انصار میں سے تھے، 6 مہاجرین صحابہ میں سے تھے۔ اور خواتین میں سے حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ، یہ خواتین براتیوں میں سے تھی۔ ہاں جی، آدھا اسلام قبول کرتے ہو؟ میں نے کہا میں اپنے بزرگوں کی کتاب پیش کرتا تو اعتراض کرتے، اب میں نے آپ کی کتاب کو پیش کر دیا ہے۔ اچھا جناب آگے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیعہ کی معتبر کتاب جامع الاخبار صفحہ نمبر 182، جامع الاخبار صفحہ نمبر 182، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سبنی فقد کفر، جس نے مجھے گالی دی وہ کافر ہے، جس نے مجھے گالی دی۔ آقا دو جہاں نے فرمایا ومن سب اصحابی، اور جس نے میرے صحابی کو گالی دی وہ کافر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ لعنتی، وہ شیعہ، وہ بدبخت جہنمی۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ اے مسلک کے اہل تشیع کے جناب مستند اور معتدل علماء، کہاں غیرت تمہاری مر گئی؟ یہ فرمان تمہارے سامنے نہیں آیا؟ ہم کبھی آپ کو برا نہ کہتے اگر تم اس لعنتی کو اپنے مسلک سے نکال پھینکتے۔ اپنی مسلک کے مطابق زندگی گزارو، ہمیں کیا ہے؟ تم ہاتھ کھول کے نماز پڑھو، تم ہاتھ بلند کر کے نماز پڑھو، جیسے مرضی نماز پڑھو، ہمیں کیا تعلق آپ کے ساتھ؟ لیکن آج اگر ہمارے دل زخمی ہوئے ہیں تو وہ اس لیے کہ برائی ایک کرنا ہوتا ہے، ایک برائی پر خاموشی اختیار کرنا، یہ خاموشی اختیار کرنا رضا کی دلیل ہوتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنا، اور بھائی بچی کا نکاح ہو، بچی اگر رو پڑے، مولوی صاحب کہہ رہے ہوں کہ قبول ہے، وہ رو پڑے تو رونا کیا ہوتا ہے؟ رضا کی دلیل ہے۔
وہ بالکل خاموش رہے، پھر بھی رضا کی دلیل ہے، جب تک کہ وہ زبان سے نہ کہے کہ مجھے جناب قبول نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ دے قبول نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہے، وہ خاموش رہے یا رو پڑے، یہ دونوں شریعت کے اندر ہیں کہ رضا کی دلیل ہے کہ اسے قبول ہے نکاح۔ کہاں غیرت مر گئی تمہاری کہ وہ گالیاں بک رہا ہے جناب صدیق اکبر کو، اور میرے آقا کا فرمان ہے، اور تم نے اپنی کتابوں کے اندر کوٹ کیا ہے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے گالی دی وہ بھی کافر ہے، ومن سب اصحابی، جس نے میرے صحابی کو گالی دی وہ بھی کافر ہے، ومن سب اصحابی فجلدوہ، اور جس نے میرے صحابی کو گالی دی اسے کوڑے لگانے چاہیے۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ کوڑے مارنے چاہیے۔ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سن لیں، یہ تیسرا فرمان کوٹ کر رہا ہوں اور یہ آخری ہے چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، وگرنہ بات کافی تھی، میں نے آپ کو سنانا چاہیے لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، شیعہ مسلک کے امام ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی یہ امام الائمہ سیدنا امام باقر کا ارشاد مبارک درج کرتے ہیں۔ شیعہ مسلک کے عالم امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں، الاحتجاج کتاب کا نام ہے، اور جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 247، اور یہ بھی ایران سے مطبوعہ ہے، ایران سے چھپی کتاب ہے۔ امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، امام باقر فرماتے ہیں کہ لستو بمنکر فضل عمر، میں عمر بن خطاب کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، عمر بن خطاب کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں، لیکن ابا بکر افضل من عمر، لیکن بات یہ ہے کہ صدیق اکبر عمر بن خطاب سے افضل ہیں۔ میں نے کہا امام باقر اہل بیت سے تعلق رکھنے والے گھر والے وہ تو یہ جناب فیصلہ کر رہے ہوں افضل وہ بھی ہیں افضل یہ بھی ہیں، میں ان کی فضیلت کا بھی منکر نہیں ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے اگر تقابل کیا جائے، موازنہ کیا جائے تو پھر صدیق اکبر عمر بن خطاب سے افضل ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے شان صحابہ بزبان اہل بیت اعظام۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اسی مسلک پر، اسی مشرب پر، اسی عشق اور محبت پر موت عطا فرمائے۔ ہم بڑے گناہ گار ہو سکتے ہیں، غدار نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں، گناہ گار ہو سکتا ہے، غدار نہیں ہو سکتا، اور سنت جماعت سے تعلق رکھنے والا، کیونکہ اس کے دل کے اندر جہاں خدا ہے وہاں رسول ہے، وہاں صحابہ ہیں، وہاں اہل بیت ہیں، وہاں اولیاء امت ہیں۔ اب ان فرامین کے بعد آخر پہ میں ایک دو اور باتیں حالات حاضرہ کے مطابق جو ہمارے ریاست مدینہ کے دعویٰ دار ہیں ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے جناب؟ اجازت ہے جناب؟ ریاست مدینہ کے دعوے دار جنہوں نے مدینہ کا، ریاست مدینہ کا ماڈل ملک پاکستان کو بنانا تھا، 2-3 منٹ میں ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ مسٹر عمران نیازی صاحب، ریاست مدینہ تو آپ سے نہ بن سکی، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہود و ہنود، عیسائی غیر مسلم اور مرزائیوں کو تم نے ضرور اہمیت دی ہے اپنے اس دور اقتدار کے اندر، اور یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر میرے خدا نے واضح ارشاد فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ھم خالدون، اور فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ میرا رب فرماتا ہے مسلمان کا کام مسجدیں بنانا ہے، مندر بنانا نہیں ہے۔ ریاست مدینہ، کون سی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو؟ صرف اقتدار میں آنے کے لیے؟ تمہیں پتہ ہے کہ یہ عاشق ہیں، یہ نبی کے نام پر مر مٹ جاتے ہیں، بک جاتے ہیں، سادہ لو انسانوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ میں نے کہا 1400 صدیاں میں کوئی ایک تم بتا دو کہ اسلامی ریاست کے اندر کسی نے مندر تعمیر کیا ہو؟ کیا ہم ٹیکس،
ہم مسلمان اپنا پیسہ بت خانے بنانے کے لیے تمہیں دیتے ہیں؟ جو کام کرنے والا تھا وہ بھی قرآن نے بتایا۔ مسٹر عمران نیازی، جو آپ کے کام کرنے والا تھا وہ آپ نے نہ کیا۔ وہ کیا کام کرنے والا تھا؟ قرآن نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جن کو ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں، جن کو ہم زمین پر اقتدار اور حکومت دیتے ہیں، فرمایا اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرے، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرے، وامروا بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ یہ کام ہے مسٹر عمران نیازی صاحب آپ کا۔ آپ کس کام کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ مساجد کو تم بند کرنے پر تل گئے تھے، ایس او پیز کے تحت مساجد کو کھولا جناب، مدارس پر پابندیاں، مساجد پر پابندیاں، جناب مزارات پر پابندیاں، جو کام کرنے والے تھے وہ تم نے نہ کیے، اور آج مسلمانوں کے پیسوں سے مندر اور بت خانے بنانے پر جناب تل گئے ہو۔ اور یاد رکھنا، قرآن کا فیصلہ سنا دوں میں، اور بڑی جناب ایک درد مندانہ اور ایک مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ عمران نیازی، تیرے بارے میں ہمارے نظریات یہ ہیں کہ شاید تو اور حکمرانوں سے قدرے اچھا ہے، لیکن تجھے لے ڈوبے تیرے مشیر، تجھے تباہ و برباد کر گئے تیرے دائیں بائیں والے، تجھے تیرے راستے سے ہٹا گئے تیرے دائیں اور بائیں رہنے والے۔ قرآن نے کیا کہا؟ تم خوش کرنا چاہتے ہو نا یہودوں کو، نصرانیوں کو خوش کرنا چاہتے ہو، عیسائیوں کو، اور معبد خانے بنا کر، اور جناب سکھوں کو خوش کرنا چاہتے ہو۔ قرآن نے کیا کہا؟ سن لو قرآن کا فیصلہ۔ قرآن نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 120، کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن نے کہا ہرگز یہود و نصارہ تم سے خوش نہیں ہوں گے، یہود و نصارہ تم سے خوش نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کے ان کا دین قبول کر لو۔ یہ ہے، تم کن کو خوش کرنے پر تلے ہوئے ہو، اور کیسے کر سکتے ہو ان کو خوش، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی تم خوش کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں، ان کا دین قبول کر لو، ان کا مذہب قبول کر لو، پھر تمہارے اوپر وہ خوش ہی خوش ہے۔ اس کے علاوہ پوری روئے زمین کو تم مندروں سے بھر دو، تم کلیساؤں سے بھر دو، مرزائیت سے بھر دو، اور مساجد کی جگہ پر تم مندر بنا دو، کلیسے بنا لو، قرآن نے کہہ دیا کہ وہ تم پر خوش نہیں ہو سکتے۔ کیسے خوش کر سکتے ہو؟ لبرل بننا چاہتے ہو، مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہو۔ ہم علل اعلان اور واضح طور پر احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ فی الفور فیصلہ واپس لیا جائے۔ ہاں، ہم اقلیتوں کے حقوق کے مخالف نہیں ہیں، اقلیتوں کے حقوق بھی ہم سے کوئی پوچھے، ہم اسلام والے ہیں، ہمیں معلوم ہے، اسلام نے بتائے ہیں جہاں یہود و نصارہ رہتے ہیں وہ اپنی بستیوں میں، اپنی جگہوں پہ اپنی عبادت خانے بنائیں۔ اسلامی ریاست کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ خود اپنے پیسوں سے بنا کر دے؟ جہاں ان کی آبادی ہے، جہاں وہ رہتے ہیں، جہاں ان کی بستی ہے، وہ اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں۔ ہم کب منع کرتے ہیں؟ ہم نہیں منع کریں گے، اور نہ ہم منع کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن یہ حق ضرور رکھتے ہیں کہ ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں، ہم حرام کام پہ اپنا پیسہ کیوں جناب جی لگوائیں؟ ہم معبد خانوں پر، ہم بت خانوں پر اپنا پیسہ کیوں لگوائیں؟ یہ اسلامی تاریخ کے اندر یہ پہلا واقعہ پاکستان کے اندر ہونے جا رہا ہے۔ جتنے بھی سامعین ہیں، نوجوان ہیں، سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، اپنی اس آواز کو بلند کریں اور احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ حکومت وقت فی الفور فیصلہ واپس لے اور یہ مندر بنانے کا جناب جو ایک ارادہ رکھتے ہیں وہ ترک کریں، ادروائز مسلمانان اسلام اس بات پر خاموش نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔